رخصت ہوا اور ولی کا مہینہ، ان لوگوں میں خاص قسم کی خوبی ہے، جب آدمی نبی کا حکم مانتا ہے تو ولی سے وابستہ ہوتا ہے۔ ولی نبی کے حکم کو ماننا ہے۔ ولی کوئی اضافہ نہیں ہے، ولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا دین سے تعلق نہ ہو، ولی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کسی نے جوڑ دیا ہو۔ ولی وہ شخصیت ہے، صالحین وہ مرتبہ ہے، ابرار وہ رتبہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر قرآن کریم نے نماز بیان کیا، روزہ بیان کیا، تقویٰ بیان کیا، پرہیزگاری بیان کیا، زکات بیان کیا، تو اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا، ابرار کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا۔ یہ ذکر قرآن سے باہر نہیں ہے، اور جہاں کہیں کیا گیا وہ قرآن کی روشنی میں کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کے پرکاش میں کیا گیا، قرآن کریم کے حکم کے مطابق کیا گیا۔ اگر کوئی صرف نماز اور روزے کی بات کرتا ہے، ولی کی بات نہیں کرتا، تو وہ آپ سے قرآن چھپا رہا ہے، وہ آپ سے قرآن کو پوشیدہ کر رہا ہے۔ اس نے قرآن کے بعض حصے اسی طرح ڈھک رکھے ہیں، چھپا رکھے ہیں، جس طرح یہودی کام کی بات بولتے تھے اور جو ان کے خلاف ہوتا تھا اس پر انگلی رکھتے تھے۔ یہ یہودیوں کا وہ خاص معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ظاہر کیا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنی کتاب توراۃ، اپنی کتاب قدیم عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، جب اس کو کھولتے تھے اور اس میں ان کے من کے مطابق بات نہیں ہوتی تھی تو وہاں انگلی رکھتے تھے، آپ رکھتے تھے۔ یہ کیا مطلب اس کا؟ کچھ چیز بیان کرتے تھے، کچھ نہیں بیان کرتے تھے۔ خدا کا خاصہ اگر کوئی آپ کو ولی سے دور کرتا ہے، صدیقین سے دور کرتا ہے، صالحین سے دور کرتا ہے، ان کے تذکرے سے اجتناب کرتا ہے، سالوں بھر جمعہ پڑھ جائیے، کسی جمعے میں کسی ولی کا، کسی ابرار کا، کسی صالحین کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کے مطلب یہ شخص قرآن کی دعوت کو پہنچانے میں ایماندار نہیں ہے۔ ہاں، وہ بھی ایماندار نہیں ہے جو اولیاء کا تذکرہ کرے اور نماز و روزے کا ذکر نہ کرے، اصفیاء کا ذکر کرے، نماز و روزے کا ذکر نہ کرے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو چھپائے، وہ بھی ویسے ہی ہے۔ بیلنس طریقہ کیا، متوازن طریقہ کیا، سنتولت مارگ کیا؟ سنتولت مارگ یہ ہے کہ قرآن کے تمام احکام پر ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سر کر دیں اور کہیں پروردگار جیسا تم نے کہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ نماز روزے میں بھی ہم حاضر ہیں اور ولی کے دروازے پر بھی ہم حاضر ہیں۔ ہم نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، فردوسی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں، ابوالعلائی بھی ہیں، ہم ولیوں کے طریقے پر بھی ہیں اور نماز اور روزے کو بھی ہم قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سنتولت مارگ ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا دامن پکڑو۔ جو سچا ہے اس کو کس کے پکڑ لو، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی؟ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کافی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں متقی ہیں تو ہمیں کسی سچے کی کیا ضرورت؟ ہم خود سچے ہیں نہیں؟ پروردگار کہتا ہے کہ وہ اگر اللہ سے ڈرنا ہے تو ڈرنے میں جو سچا ہے اس کو پکڑنا ہو۔ ایک اور خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کونوا من الصادقین، تم بھی سچے ہو جاؤ۔ عربی جاننے والے اساتذہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کی صحبت میں رہ کے بہت سی چیز سیکھتے ہیں۔ کونوا من الصادقین نہیں
صادقین، دن اور وہاں کا فرق آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ سچوں میں ہو جاؤ، یہ نہیں کہا۔ اس کے مطلب ہوئے کہ ہم میں سے سب آدمی سچا نہیں ہو سکتا، تو نجات کیسے ہو؟ پروردگار ہم تو سچائی تک نہ پہنچ سکتے، ہم تو اپنے اندر ووٹ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اپنے اندر کمی دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار تیرے جیسا حکمت والا جو سب جانتا ہے وہ اس کھوٹے کو کب قبول کرے؟ تب ایک حکم آیا کہ تم جانتے نہیں ہو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی دیا، اس کی کرپا، اس کی کرونا تم کو اس راستے پر لے جا رہی ہے کہ تمہاری نجات کا ایک بہانہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے اسنکھ انیک کیسے بخشے جائیں؟ سچوں کا ساتھ پکڑنے کی بنا پر بخشے جائیں، سچوں کا ساتھ۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرنا آسان ہے کیا؟ سگم ہے، سرل ہے، سہل ہے؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ کیسے مشکل کیوں ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام مشکل کیوں ہے؟ تو مشکل اس لیے ہے کہ اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا نہیں کراتا ہے نا؟ دعا کیسے کرائیں گے؟ جیسے ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کبھی آپ نے دعا کیا ہے کہ اللہ میری سانس چلتی رہے، آکسیجن آتا رہے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑی آسانی سے ہم سانس لے رہے ہیں، سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے جب تک ہم بیمار نہ پڑ جائیں۔ وہ بھی ایسا بیمار جس میں سانس کی تکلیف، ریسپیریٹری سسٹم ڈسٹرب ہو جائے، تب ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سے کہے اللہ سانس لینے میں بہت تکلیف ہے۔ ایسے نارمل حالات میں ہر بچہ بوڑھا جوان بیمار بھی سانس لے رہا ہے تو سانس کے لیے دعا نہیں کرائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام سانس شواسن کریا اللہ نے اتنی آسان کر دی ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ڈسٹرب نہ ہو، ہے نا؟ لیکن یہ جو نیک بندے ہیں ان سے جڑنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اللہ تعالیٰ الفاظ سے کہا، ذرا رک کے سوچیے گا، رکوع کی تسبیح قرآن میں بیان نہیں ہوئی، سبحان رب العظیم نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے بتایا۔ سجدے کی تسبیح بیان نہیں ہوئی، سبحان رب الاعلیٰ کہا نہیں، نبی بتایا، نبی نے بتایا، نبی کے سبقے والے ثنا جس سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں قرآن میں نہیں آیا، لیکن ایک دعا اللہ سے کہا، ذرا غور کیجیے، الفاظ سے کہا، تفسیر میں نہیں ہے، کسی عالم نے تشریح نہیں کی ہے، کسی دارالفتہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے کہو، ایسے کہو، فاطر السماوات والارض، یہ زمین اور آسمانوں میں پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تم اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی، تو آخرت ہم لوگوں کو نصیب ہو، تو بھی تو کا ساز ہو، کام بنانے والے تو تم ہی ہو، پروردگار کا سازہ تو ہی ہے، پروردگار تو مالک تو ہی ہے۔ یہ سب کہے تو کہا اللہ تعالیٰ کا حلوہ میں کہتا ہے کہ اب مانگو، آئے کیا رحمان رحیم کہتا ہے، خود فارمیٹ بتاتا ہے کس فارم میں مانگو۔ جتنی بڑی عدالت ہوتی ہے سب فارمیٹ بتاتی ہے، ہائی کورٹ میں کیسے پیٹیشن لکھی جائے گی اسی کا تو پیسہ وکیل لیتا ہے، فارمیٹ ٹھیک کر لیں۔ سپریم کورٹ میں کیسے درخواست پڑے گی، پیسہ وکیل، کروڑوں روپیہ آدمی وکیل کو خرچہ کرتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے، کاہے کو اس کو فارمیٹ معلوم ہے۔ یہاں فارمیٹ کے آسانی کے ساتھ جو پراروپ ہے وہ آپ کو دے دیا گیا، ایسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ توفنی مسلم، کہ اللہ تو دنیا میں تو ہم مسلمان بن گئے ہیں، شکل صورت لوگ بھی ہم کو جانتے ہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا، مسلمان کا باپ ہے، لیکن توفنی مسلم، ایک مہربانی کر دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو تیرے رجسٹر میں میرا نام بحیثیت مسلمان کر دو۔ خود سے تو ہم مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانیت کو موت کے وقت کنفرم ہوتی ہے، آخری گھڑی
آخری سانس اللہ کی پناہ ہے. اللہ تعالیٰ خود کو بھی مسلمان رکھے, ہم کو بھی مسلمان رکھے. اب موت کے وقت آخری طریقے اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب, اسٹائل ہے, طریقہ ہے, سبق ہے. وہ کیا ہے کہ پروردگار پہلے پرابلم بتانا, پھر اس کا حل بتانا. پہلے سنکٹ بتایا, پھر سنکٹ موچن بتایا, ہے نا. تو سنکٹ بتایا کہ مرتے وقت مسلمان. اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پروردگار کہ مرتے وقت مسلمان کیسے ہوں. ابھی تو ہے مسلمان, کیا مسلمان نہیں ہے؟ کہ اللہ مرتے وقت کیا ہوگا مرتے وقت؟ جی اس کو ہوگا. اگر نہیں ہوگا بھی تو دوبارہ سکھائی جائے توقعی مسلمان. وہ من لگا کے غور کو یاد کر دوں کیا بات میں ہے. اللہ مرتے وقت مسلمان, اللہ آخری وقت مسلمانیت کی پہچان کے ساتھ بیتے. ابھی سنکٹ ہے, کیسے ہوگا؟ جواب اس کا دیا, الفتنی بصالحین, کہ کام کو کرنا ہوگا کہ میرے جو نیک بندے ہیں, صالحین بندے ہیں, ان سے ملحد ہونے کی دعا مانگی ہو. ملحد ہو جاؤ بھی نہیں, یہ مجھ سے کہو. پروردگار کہتا ہے ہم سے کہو کہ ہم کو صالحین بندوں سے جوڑ دو. شاید کہ ہم قبول کر لیں اور ہم کو صالحین بندوں سے جوڑ دیں. اگر ہم جوڑ دیتے ہیں تو بڑی بات ہے, بڑا کرم ہے, تمہاری موت بھی آسان ہو جائے گی اور تم پر مہربانی بھی ہو جائے گی. اس طرح ہم نے ایک بڑی بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا مانگنی سکھائی. اس پر توجہ اگر نہیں دلاتا ہے امام خطیب تو وہ قرآن کے ساتھ انصاف اور نیاز نہیں کر رہا. یہ قرآن کیا ہے اور یہ نبی کی دعا. نبی کی دعا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں امت کے لیے مثال, ادھارن اور آدرش بنتی ہے. آدرش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کروا دیا. اب اولیاء سے جوڑنا, یہ مہینہ سرکار عثمان شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, کسی کا پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا ہے اور ہم آپ پر تھوپ رہے ہیں. اس دنیائے اسلام میں 1500 سال میں انبیاء کے بعد, اہل بیت کے بعد, صحابہ کے بعد جس شخصیت کا نام سب سے زیادہ مشہور ہوا, مقبول ہوا, لوکپریہ ہوا, پوری دنیا جس کی جانب گھوم گئی, اس کا نام ہے شاید عبد الرحمن. آپ یقین نہیں کریں, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, بنگلہ کے بارے میں میری جانکاری کم ہے اور اس کے لیے ہم اپنے آپ پر بہت افسوس کرتے ہیں کہ ہم بنگلہ اچھی طرح نہیں جانتے. شاید بنگلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, صحابہ کے بعد سب سے زیادہ جس پر لکھا گیا, پڑھا گیا, بولا گیا, اس کا نام ہے شاہ عبد الرحمن. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا, عقیدت اور محبت میں نہیں کہہ رہا. جس کا جی چاہے وہ دنیا دیکھ لے, تحقیق کر لے, اندازہ کر لے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس دنیا کے 900 سال کے سب سے پسندیدہ اور مقبول صاحب. آج آپ جہاں بیٹھے ہو یہ قادریہ سلسلے کی خاندان ہے. بیتن قادری ہے. یہ بیتن قادری کیا ہوتا ہے؟ الفقنی بالصالحین. اگر تم صالحین بندوں سے جوڑ دیے گئے ہو تو اس کو کنفیس کرو, اس کا اظہار کرو, اس کو بتاؤ کہ تم کون ہو. یہ قادری کہنا فیشن نہیں ہے, قرآن کے حکم کی تکمیل ہے. چشتی کہنا یہ تکمیل حکم قرآنی ہے. کسی بزرگ سے اپنے کو وابستہ کرنا, کسی بزرگ سے اپنی نسبت جوڑنا, کسی بزرگ سے اپنا سمبند بتانا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آخری بات, آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حنفی بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھنا اور سننا دونوں برابر ہے. اگر ہم پڑھ نہیں رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو سننے والا بھی پڑھنے والے میں شامل ہے. امام اگر پڑھ رہا ہے
کہ ہم سننے نہیں کیا، امام دور تھا، آواز نہیں آئی، سنا نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہ پڑھا، آپ نے سنا ہو یا نہ سنا، جس کے لیے پڑھا گیا وہ تو سن رہا ہے، آپ کے سننے کی کوئی سند نہیں ہے، اپنے سننے کے چکر میں نہ رہیے کہ ہم نے سنا کہ نہیں سنا، آپ نے نیت تو کی تھی ابتداء امام کی کہ ہم امام کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، سننے کو نہیں دیکھتا، سننے پر زیادہ زور نہیں دیجیے ورنہ اس سننے کی بھی قلعی اللہ کھول دے گا، اتنا تم نے سنا ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک نے بتایا سننے کو بھی پڑھنے جیسا بنا دیتا ہے، اور اسی لیے احکام کا عمل اس بات پر ہے کہ ہم اگر پڑھتے نہیں تو سنتے تو ہے، یا پھر سننے کی اور پڑھنے کی ابتدا کی نیت تو کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ سے ایک سوال، آخر سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا اتنا انوار کیوں ہے، ضروری کیوں ہے؟ جب اس کا جواب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اندر سے ایک انسپائریشن پیدا ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے تو کیا دوسری حمد قرآن کی یہاں پر پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو آخری وجہ کیا ہے؟ ہم تو بہت ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کی حمد بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سب میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کیا ہم اس کو سورہ فاتحہ کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ حالانکہ یہ بھی حمد ہے، حالانکہ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے، کچھ مانگنا ہے، وہ سورۃ الدعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ وہ دعا کسی دوسری جگہ نقل نہیں ہوئی، وہ یہی نقل ہوئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارا ہمیں مستقیم راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ بڑا بھید ہے، سمجھ میں نہیں آیا سیدھا راستہ کس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تشریح فرمائی، ہے نا، اپنی حمد ایک جملے میں کریں اور اس کی تشریح بھی نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی تشریح نہیں۔ الرحمن الرحیم، کوئی تشریح نہیں۔ مالک یوم الدین، کوئی تشریح نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی تشریح نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تشریح صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس کے چلنے والے پر، جس پر چلنے والے پر اللہ نے انعام کیا، اللہ کی نعمت برسی ہے، اللہ کی مہربانی برسی ہے، اے اللہ انہی کا راستہ، انہی کا راستہ، وہ راستہ نہیں، انہی کا راستہ۔ اور کیجیے گا تھوڑی بہت کٹر بٹر جو اردو ہم آپ کو پہنچا پا رہے ہیں، معافی مانتے ہیں کہ آپ کی بھاشا ہم نہیں جانتے، بھاشا کی کمی کا احساس ہم کو ہے، لیکن اللہ ان کا راستہ، آئے کتنے پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نام نہیں دیا، کہا کہ ان کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو نظر رکھنی چاہیے، حالت آپ ان سے نظر آتی ہے، ان کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن کو پروردگار کی رحمت کی مالا پہنائی گئی، جن پر پھول برسایا گیا، جن پر رضائے الہی کا پھول برسا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان پر توجہ سورہ فاتحہ میں رہنی چاہیے۔ ان کا راستہ، ان کے راستے پر ہم کو چلا۔ کبھی یہ نہ سوچنا سچائی کا راستہ، تقویٰ کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ، نہیں۔ اس کا راستہ نبیین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یاد رکھو یہ دین کا تقاضا ہے، دین میں اضافہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم سے دین چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر رکھے، اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء، اپنے اصفیاء، اپنے صدیقین اور صالحین سے ہم کو وابستہ رکھے اور انہیں کے راستے پر چلنا نصیب فرما۔ آمین۔ محبت عطا فرما، اس لیے کہ غلط محبت کے راستہ طے نہیں ہوتا۔ وہ لڑکا، وہ بچہ، وہ بیٹی، وہ بیٹا راستے میں بھولا جاتا ہے جو بات کو کس کے نہیں پکڑتا، جو اپنے استاد کی انگلی کس کے نہیں پکڑتا،
से बाप से चिपका हुआ है, ऐसा चिपका हुआ है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बच्चा अलग नहीं होगा। अगर ऐसे बच्चे हम और तुम बन गए, उसका बात है। सुभान अल्लाह। रास्ता बड़ा कठिन है, कस के पकड़े रहो किसको? जो मेरा है उसको कस के पकड़े रहो, तो भी पार करोगे। उसके सत्य में अल्लाह ताला सबको पार लगाए। मेरी दरखास्त है कि आज इमाम साहब की इजाजत से मौलाना गुलाम किबरिया अज़हरी मदनी खुतबा दे, नमाज में पढ़ाए। ভাই ফিনিশ দিছি, ফিনিশের পরে কোথায় আমরা